یہ ہے کہ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور پانچواں حق یہ ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، شوہر نے گھر میں جو کچھ رکھا ہوا ہے، ساز و سامان، پیسہ، فرنیچر اور دوسری چیزیں اور اولاد، یہ امانت ہے بیوی کے پاس. جس طرح اس حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ذمہ دار ہے، اور ہر نگہبان سے، ہر ذمہ دار سے اس کی نگہبانی اور ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. حکمراں، امیر اور خلیفہ وہ بھی نگہبان اور ذمہ دار ہے، اور مرد حکمراں اور ذمہ دار ہے، اور ہر مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور بیوی، عورت، یہ نگہبان ہے علی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر پر، وولدی، اور اس کی اولاد پر. تو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے سوال پوچھا جائے گا. تو بیوی کے پاس جو کچھ گھر میں ہے یہ امانت ہے، اور جو اولاد ہے یہ بھی امانت ہے. اس امانت میں اگر وہ شوہر کی اجازت اور مرضی اور خوشی کے بغیر کسی قسم کی خیانت یا تصرف کرتی ہے تو اللہ کی نگاہ میں ایسی بیوی، ایسی عورت مجرم ہے، اور اس سے اللہ تعالی پوچھے گا. تو گھر میں جو ساز و سامان ہے، زیور ہے، رقم ہے، پیسہ ہے، یا اور جو چیزیں ہیں، یہ شوہر نے اپنے گھر میں رکھی ہیں اور یہ امانت ہے. کسی کو دینے اور اس میں کسی قسم کا لین دین کرنے کی اجازت بیوی کو نہیں ہے جب تک شوہر اس کو اجازت نہ دے. اور اسی طریقے سے اولاد یہ بھی امانت ہے بیوی کے سپرد، اس لیے کہ شوہر رزق کمانے کے لیے دن بھر باہر رہتا ہے، تو دن بھر بچے ماں کے سپرد ہوتے ہیں، اور ماں دن بھر ان کو دیکھتی ہے کہ بچے گھر میں کیا کرتے ہیں. نماز کے وقت یہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، بیٹیاں اور بیٹے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. اور یہ بڑی بڑی بیٹیاں اور بڑے نوجوان بچے جن کی عمریں 12 اور 14 سال سے تجاوز کر جاتی ہیں، یہ ان کے دوست کون ہیں، ان کی سہیلیاں کون ہیں، کن کن کے فون آتے ہیں، کن کن سے گفتگو ہوتی ہے، اور بیٹا اور بیٹی کن کن کے ہاں اور کس کس کے ساتھ جاتے ہیں. شوہر کو اس کا علم نہیں ہے، وہ تو رات کو گھر واپس آتا ہے، لیکن بیوی کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ فلاں بیٹا یہ کہاں گیا تھا اور کس وقت گھر واپس لوٹا. اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ماں اپنی اولاد کے جرائم پہ پردہ پوشی کرتی رہتی، باپ سے اس کا ذکر نہیں کرتی، یہاں تک کہ جب پانی سر سے اوپر اور سر سے اونچا ہو جاتا ہے، سر سے گزر جاتا ہے، اس وقت یہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے، جب اصلاح کی کوئی بھی کوشش کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی. یہ بھی جرم ہے کہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں بیوی سستی اور کاہلی سے کام لے، بلکہ جس طرح قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اولاد کی کسی بھی قسم کی اصلاح اس سلسلے میں دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. تو اگر بیوی اس معاملے میں خیانت کرتی ہے، اور خیانت کی کئی قسمیں ہیں، اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا یہ سب سے بڑی خیانت ہے. ان کے دلوں میں اپنے رشتہ داروں کے لیے زیادہ محبت کے جذبات ابھارنا، اور شوہر کے رشتہ داروں کے بارے میں ان کے دل میں نفرت کے جذبات ابھارنا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اور ان کو نیکیوں کی تلقین نہ کرنا اور برائیوں سے نہ روکنا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اور وہ عورتیں اور وہ بیویاں جو دیکھتی ہیں اور جن کے سامنے بیٹیاں گھر میں نماز نہیں پڑھتی اور بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، اور ٹی وی اور وی سی آر سے وہ غلط قسم کی اشیاء کو دیکھتی ہیں، اور والدہ اور ماں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی ان کی اصلاح نہیں کرتی
اور شوہر سے اصلاح کے بارے میں ذکر نہیں کرتی تو یہ مجرمہ ہے اور یہ امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اہم حقوق میں سے ایک حق ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے مال اور اولاد اور گھر جو کچھ بھی اس میں ہے ان سب کے بارے میں راعیہ ہے، مسئولہ ہے، ذمہ دار اور نگہبان ہے۔ اور اگلی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث بھی اطاعت سے ہے، یعنی شوہر کی اطاعت کرنا، کہ اگر کوئی عورت تنور پر روٹیاں پکا رہی ہے اور اس وقت بھی اگر شوہر نے اسے طلب کیا اپنی خدمت کے لیے تو اسے چاہیے کہ وہ شوہر کی خدمت میں حاضری دے۔ اس زمانے میں ایک بڑا جو کمزور پہلو ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد موجود ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داریاں نالائق لوگوں کے اور نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ علمی مسائل اور فقہی مسائل اور عقائد کے معاملات اور دوسرے دینی مسائل کے لیے اللہ تعالی نے اس امت پر یہ احسان کیا کہ علماء کی جماعت ہر دور میں موجود رہی ہے، جو امت کی اصلاح اور امت کی قیادت اور امت کے اندر جو بگاڑ اور جو کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں ان کی اصلاح کے لیے ہر دور میں علماء کی جماعت موجود رہی ہے۔ لیکن جب غیر اہل لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ عالم بننے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، درس دیتے ہیں اور پھر وہ فتوے دیتے ہیں اور دینی سوالوں کا جواب دیتے ہیں، تو چونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا اس وجہ سے غلط جوابات اور غلط ذہنی تفکیر اور اختراع کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے، اضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ بعض لوگوں میں اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے کہ بیوی اس چیز کی مکلف نہیں ہے کہ وہ شوہر اور بچوں کی خدمت کرے، گھر میں ان کے لیے کھانا پکائے، ان کے کپڑے دھوئے، گھر کی صفائی وغیرہ کرے، یہ بیوی پہ واجب نہیں ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے بعض فقہا کی غلط قسم کی عبارات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر کسی بیوی کی ساس یا سسر خدمت کے محتاج ہیں تو بیوی پہ ان کی خدمت واجب نہیں ہے، اور نہ شوہر کی خدمت اس پہ واجب ہے اور نہ اولاد کی خدمت اس پہ واجب ہے۔ تو ہوتا یوں ہے جیسا کہ یہاں اس معاشرے میں ہوتا ہے کہ اکثریت بیچارے مردوں کی ان افراد پہ مشتمل ہے جو صبح دفتر بغیر ناشتے کے جاتے ہیں کہ بیوی کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی، اور اگر اٹھائیں گے بھی تو بیوی ناشتہ بنا کے نہیں دے گی، اور اسی طریقے پہ دھوبی کپڑے دھوتا ہے، اور گھر میں زیادہ ہوا تو ملازمہ رکھ لی جاتی ہے۔ بیوی کو صرف میک اپ کے لیے اور شاپنگ کے لیے اور لمبے لمبے ٹیلی فون کرنے کے لیے اور دوسری اغراض و مقاصد کے لیے ان شوہروں نے رکھا ہوا ہے۔ اس حدیث میں یہ آتا ہے کہ بیوی اگر تنور پر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹیاں پکانا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، اس لیے تو حدیث میں تنور کا ذکر آیا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، کہ وہ گھر میں چکی پیستی ہیں اور چکی پیسنے کی وجہ سے اور گھر کے لیے پانی باہر سے بھر کے لاتی ہیں، تو پانی کی مشق اٹھانے سے اور چکی پیسنے سے ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ سنتی ہیں کہ کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکرانیاں آئی ہیں،
अपने वालिद के पास इस गर्ज से जाती हैं कि मैं अपने वालिद से अपने लिए कोई नौकरानी या कोई गुलाम या नौकर तलब करूं। जब जाती हैं तो उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि तुम्हारे वालिद तो इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ लाते हैं, आयशा उम्मुल मोमिनीन ये बताती हैं कि तुम्हारी बेटी फातिमा तुमसे मिलने आई थी और वो कुछ कहना चाह रही थी। पूछा कुछ कहा? अर्ज किया नहीं, हमसे तो कुछ नहीं कहा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को, हालांकि अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, लेकिन बेटी की मोहब्बत, जिनकी बेटियां होती हैं उनको पता होता है, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए कि बेटी मुझसे मिलने आई थी इसलिए मुझे जाना चाहिए, तो अपनी बेटी के पास जाते हैं और जाके पूछते हैं कि तुम आई थी? अर्ज किया कि हाँ मैं इसलिए आई थी कि मुझे एक नौकर या नौकरानी की जरूरत थी। फरमाया कि देखो मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ और ऐसा वजीफा बताता हूं जो नौकर और नौकरानी से ज्यादा बेहतर रहे, और वो ये है कि ए मेरी बेटी फातिमा, सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, तो ये तुम्हारे लिए नौकर से ज्यादा कीमती चीज है। और सय्यदना जुबैर इब्न अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु आशरा मुबश्शरा में से हैं। इनकी बीवी है अस्मा, जो उम्मुल मोमिनीन आयशा की बहन है और अब्दुल्लाह की वालदा है। वो ये कहती हैं कि मेरे शौहर जुबैर ने घोड़ा पाला था, उस घोड़े की रखवाली और उसका चारा और उसके गोबर वगैरह को संभालना सारा काम मेरे सुपुर्द था, और बड़ी मुश्किल में यह काम किया करती थी। और फिर मुझे ये भी कहा जुबैर ने कि घर में आटा पीसा करो और रोटियां पकाया करो, तो मुझे रोटियां पकानी नहीं आती थी। तो मैंने अंसार की अपनी पड़ोसनों से कहा कि तुम मुझे रोटी पकाना सिखा दो कि मेरा शौहर नाराज ना हो। तो अज़वाज मुतहहरात और सहाबियात और बनाते रसूल ये घर में अपने शौहरों और अपनी औलाद के लिए चक्की में आटा पीसती हैं और रोटियां पकाती हैं। यानी कि आप तैयार बकाले से रोटियां लेके आइए और फिर भी बीवी का मूड ठीक नहीं होता, बल्कि बीवी की जिम्मेदारी है कि वो शौहर की खिदमत करे, औलाद की खिदमत करे और घर में खाना पकाना, घर की सफाई, मेहमानों की खिदमत, ये सब बीवी की जिम्मेदारी है। अब रहा ये मामला कि ससुर और सास, तो अगर वो बूढ़े हैं और खिदमत के मोहताज हैं तो बीवी पे उनकी खिदमत करनी वाजिब तो नहीं है, लेकिन ये बात सिला रहमी में शामिल है कि चूंकि शौहर से इसका रिश्ता कायम हो गया है तो शौहर के वालिदैन को ये अपना वालिदैन समझकर सिला रहमी का मुजाहिरा करते हुए उनकी खिदमत करें। सिला रहमी को निभाना यह तो वाजिब है, और सिला रहमी का माना यह है कि हर रिश्तेदार से हुस्न सलूक करो। तो शौहर के वालिदैन सबसे ज्यादा इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनके साथ सिला रहमी की जाए। अल्लाह ने हदीस कुदसी में फरमाया कि मैंने सिला रहमी को अपने अर्श के साथ लटकाया हुआ है, और सिला रहमी के बारे में फरमाया कि जो इसको कायम रखता है, जोड़ता है, मैं उसे जोड़ता हूं, जो इसको तोड़ता है मैं उसे तोड़ देता हूं।